بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام، ولادت سے ظہور تک، اور اس کے ہم اس آڈیو میں کہ جو کہ 33rd آڈیو ہے، اس میں ہم جس ٹاپک کو جو 18ویں فصل ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے تمام ممالک اور حکومتیں کس طرح امام مہدی علیہ السلام کے تابع ہوں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے سر فہرست یہ سوال ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اتنی بڑی حکومتیں کس طرح امام مہدی علیہ السلام کے تابع ہو جائیں گی، اور وہ ممالک اور حکومتوں پر کیسے فتح حاصل کریں گے، اور ان بڑی بڑی حکومتوں کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف ہوگا۔ یہ موضوع بہت حساس ہے اور اس سوال کا جواب تھوڑا وضاحت طلب ہے۔ واضح ہو کہ حکومتیں اور ممالک افراد سے وجود میں آتے ہیں اور افراد ہی حاکم ہوتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ ان میں سے ہر فرد حالات و واقعات کا ادراک رکھتا ہے، اور حکومت کا سارا زور اسلحے اور آلات دفاع پر میں ہوتا ہے، اور ہر چھوٹے سے بڑے سپاہی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حکومتیں مسلح قوتوں کا سہارا بھی لیتی ہیں، جیسے پولیس، بحری فوج اور بری فوج وغیرہ۔ ان قوتوں کی بدولت حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اس وقت حکومتیں کیا کریں گی کہ جب یہ آلات ان کے کام نہ آئیں گے؟ حکومتیں دشمنوں سے اپنے لشکر والوں سے ڈرتی ہیں کیونکہ ملک میں موجود لشکروں سے دشمن کا جب مقابلہ نہ کیا جا سکے تو سارا لشکر یا زیادہ تر افراد باغی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب مسلح قوتیں منحرف ہو جائیں تو حکومت کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ خروج کریں گے، تو کچھ بیوقوفوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان سائنسی آلات کے مقابلے میں تلوار کی کیا حیثیت ہے کہ جن کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ خاک بن جاتی ہے، مثلا ایٹم بم، میزائل، مشین گن، بندوق اور پستول اور ٹینک وغیرہ، تو ان پر تیز ترین آلات کے مقابلے میں تلوار کی کیا حیثیت؟ ہم اس سوال کے جواب میں ایک ضروری مقدمہ ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ سابقاً گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس امر کی صراحت موجود ہے، اور احادیث بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں خدا کی جانب سے رزق مل رہا ہے، حالانکہ انہیں آسمان پر گئے ہوئے 1900 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور ان احادیث میں اس امر کی بھی صراحت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت نازل ہونے میں کیا حکمت ہے، اور ان دونوں واقعات میں کیا مناسبت ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس دنیا میں مسیحیوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، اور قرآن میں عیسائیوں کا مشہور عقیدہ موجود ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 میں موجود ہے۔ ترجمہ: وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے۔ جب مسیحی سنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، تو کیا کوئی مسیحی حکومت باقی رہے گی، یا کوئی مسیحی برادری امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ مسیحی امام مہدی علیہ السلام کے پرچم کے نیچے آ جائیں گے اور دین اسلام قبول کر لیں گے۔ ذیل میں ہم بعض احادیث پیش کرتے ہیں جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پیج 388۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی علیہ السلام کے پاس 10,000 افراد جمع ہو جائیں گے تو کوئی یہودی یا نصرانی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ ان پر ایمان لے آئے گا اور ان کی تصدیق کرے گا۔ یہ حدیث ایک اور صورت میں بھی روایت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس 10,000 افراد جمع ہو جائیں گے تو کوئی یہودی، نصرانی یا غیر خدا کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا مگر یہ کہ ان پر ایمان لے آئے گا، ان کی تصدیق کرے گا، ایک دین اسلام ہو جائے گا، اور جس جگہ بھی غیر خدا کی عبادت ہوگی وہاں آسمان سے آگ نازل ہوگی اور اس جھوٹے معبود کو جلا دے گی۔
حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے تعاقب میں لشکر بھیجے گا تو وہ مقام بیدا میں دھنس جائے گا۔ یہ خبر اہل شام تک پہنچے گی تو وہ اپنے خلیفہ سے کہیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام خروج فرما چکے ہیں، تم ان کی بیعت کرو اور ان کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے اپنے نمائندے روانہ کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس خزانے لائے جائیں گے، اور عرب اور عجم، اہل حرب اور اہل روم وغیرہ بغیر جنگ و جدال کے آپ علیہ السلام کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ اور دوسرے مقامات پر مساجد تعمیر ہوں گی۔ اس بنا پر ہر قسم کا اسلحہ بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے استعمال کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ باقی رہے یہودی تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام بعض پہاڑوں میں مدفون توریت کی تختیاں باہر نکالیں گے۔ وہ لوگ ان تختیوں پر موجود امام علیہ السلام کی نشانیاں اور اوصاف دیکھیں گے تو کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اسلام قبول کر لے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں ان بریکٹ لکھا ہوا ہے مہدی ہونے کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ انہیں ایک پوشیدہ امر کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے، اور وہ انطاکیہ کی زمین سے توریت اور انجیل کی تختیاں نکالیں گے۔ پیج 389۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ انہیں مہدی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ توریت میں تختیوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ وہ انہیں شام کے پہاڑوں سے نکالیں گے، یہودیوں کو ان کی طرف بلائیں گے تو قریب 30,000 افراد کی ایک بڑی جماعت اسلام قبول کر لے گی۔ کتاب اصحاف الراغبین الف سین عین الف ف اصحاف اور الراغبین میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام انطاکیہ کے غار سے تابوت سکینہ اور شام کے پہاڑوں سے توریت کے نسخے نکالیں گے اور ان کے ذریعے یہودیوں پر حجت تمام کریں گے تو بہت سے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 30,000 یہودی مسلمان ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ سارے یہودی دین اسلام قبول کر لیں گے، اور اس عظیم انقلاب کا لادینی ممالک اور لادینی حکومتوں پر بہت زیادہ اثر ہوگا، جیسا کہ چینی ممالک، روسی علاقے اور بہت سے مشرقی اقصیٰ کے ممالک ہیں۔ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور یہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر سکیں گے جو ساری دنیا کے لوگوں کا طرز زندگی بدل دے گی۔ بالخصوص یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ان کی طرف اپنے مبلغین بھیجیں گے جو انہیں دین کامل یعنی اسلام کی دعوت دیں گے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا ذاتی نہیں ہے، تو یہ لادینی حکومتیں اس نئے اور طاقتور حکمران امام مہدی علیہ السلام آخر الزماں کے سامنے عاجز آ جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجک پر ایمان لے آئیں گے۔ شیعان اہل بیت ان قوموں میں سر فہرست ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے پاس اور ان کے پرچم کے سائے میں جمع ہو جائیں گے۔ یوں ساری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا اور اقوام عالم فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ اس صورت میں ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور متوقع تیسری جنگ عظیم سے پہلے ہوگا، مگر جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تیسری جنگ عظیم کے بعد ہوا تو اس صورت میں تو زمین پر اتنے لوگ باقی ہی نہیں بچیں گے، خاص طور پر جب میزائل اور ایٹم بم وغیرہ جیسے مہلک ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت ظہور فرمائیں گے، یہ سامعین ہم 390 پیج پہ آ گئے، اس وقت ظہور فرمائیں گے جب 60% سے زیادہ اہل زمین ہلاک ہو جائیں گے، جو باقی بچیں گے وہ خوف کے مارے ان کی زندگی بے مزہ ہوگی اور اس وقت دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ اس وقت انسان تمام جعلی تہذیبوں اور باطل نظریات حتیٰ کہ اس گندگی زندگی سے بھی تنگ آ جائے گا جس سے موت بہتر ہے۔ اس وقت سارے انسان ایک ایسے نجات دہندہ کے منتظر ہوں گے کہ جو انہیں ان خرابیوں اور بربادیوں سے نجات دلائے۔ وہ ایسے مسلح کے انتظار میں ہوں گے کہ جو ان برائیوں کا قلع قمع کرے اور انہیں ان ظالموں سے نجات دلائے کہ جو نہ دن دیکھتے ہیں اور نہ رات دیکھتے ہیں اور عام انسانوں پر عرصہ حیات تنگ
کر دیتے ہیں، انہیں اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑتے ہیں اور ان سے خدا کی دی ہوئی آزادی چھینتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچے گا کہ آئے روز ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح کچلا جا رہا ہے، تو وہ ایک ایسے شخص کے انتظار میں ہوگا جو ان کی فریاد سنے اور انہیں اس آزمائی سے نجات دلائے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری حکومت سب سے آخری حکومت ہوگی، اور جنہوں نے حکومت کرنا ہوگی وہ ہم سے پہلے حکومت کر لیں گے، تاکہ جب وہ ہمارا طرز عمل دیکھیں تو یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم بھی ایسا کرتے۔ اور خدا کے اس فرمان والعاقبۃ للمتقین سے بھی یہی مراد ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب ان کے تابع ہو جائیں گے اور وہ اپنے امور ان کے سپرد کر دیں گے، اور انہیں امید ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام ہی انہیں نجات دلائیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ساری زمین اور حکومتوں پر کسی اور ذریعے سے غلبہ پالیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ان کی ہلاکت خیز اسلحے کے مقابلے میں اس سے بہتر اسلحہ استعمال کریں۔ یہ بیان تو مادی نظر سے تھا اور طبعی اعتبار سے اس بارے میں بحث کی گئی تھی، مگر جب پیج 391 ہم اس موضوع پر دینی حوالے سے بحث کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حقائق کی ایک دنیا آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا بند متعال کفار و مشرکین اور دشمن حکمرانوں کے دلوں میں امام مہدی علیہ السلام کا رعب ڈال دے گا، جیسا کہ اس بارے میں قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کو رسول خدا کی مدد اور نصرت کے اسباب میں سے قرار دیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، یعنی خدا نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں اور رعب سے میری مدد کی گئی۔ اس بنا پر کوئی معنی نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد رعب سے کی جائے، تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے رعب سے کی جائے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے قائم کی رعب سے مدد و نصرت کی جائے گی، زمین ان کے لیے سمٹ جائے گی، ان کے لیے سارے خزانے اگل دے گی اور ان کے ذریعے اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی گزرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے درج ذیل میں آیت کی تفسیر میں فرمایا، اب یہ عربی میں دیکھیے، یہ اعراب نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ اتا امر للہ فلا تستعجلوہ، یہ ہمارا امر ہے اور خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اس بارے میں جلدی نہ کریں، حتیٰ کہ خدا 3 قسم کے لشکروں سے ہماری مدد کرے، اور وہ 3 لشکر یہ ہیں: فرشتے، مومنین اور روب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو خدا ملائکہ، معصومین اور مردفین اور منزلین اور قربین سے اس کی مدد کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے آگے آگے ہوں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام ان کی داہنی طرف ہوں گے، حضرت اسرافیل ان کے بائیں جانب 1 مہینہ پورا، روب ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہوگا، اور مقرب فرشتے ان کے سامنے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت قائم مقام کریں گے تو بدر کے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ 5000 ہوں گے، یعنی جو بدر کے فرشتے ہوں گے۔ اچھا، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ خدا ہوا، پانی اور دیگر وسائل، یہ ہم پیج 392 پہ آ گئے، دیگر وسائل امام مہدی علیہ السلام کے لیے مسخر کر دے، اور یہ چیزیں تو خدا کے حکم سے ہر ایک کو پسپا کر سکتی ہیں۔ بن نتیجہ امام علیہ السلام ان عوامل میں تصرف فرمائیں گے اور ساری دنیا میں پر غالب آ جائیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اس وقت تلوار کا کیا فائدہ ہوگا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام مذکورہ بالا وسائل سے مدد لیں گے تو تلوار کا کیا فائدہ ہوگا، اور ان احادیث سے کیا مراد ہے کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ قیام کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء نے یہاں تلوار سے مراد قوت اور طاقت لی ہے، کیونکہ تلوار قوت کی علامت ہوتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے
کہ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی زیادتی پر صبر کا حکم دیا گیا تھا، اس کے برعکس یہاں امام مہدی علیہ السلام کو جوابی کارروائی کا حکم دیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا کام صحیح اسلام نافذ کرنا ہوگا اور غیر مسلم کو اسلام کے قلعے میں داخل کرنا ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا اسے سزا دینے کا حکم ہوگا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تلوار سے مراد واقعاً تلوار ہی ہے کہ مہدی علیہ السلام قانونی سزا کا اجرا تلوار سے کریں گے، قانونی سزا کا اجرا تلوار سے کریں گے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے مستحق افراد کو تلوار سے قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ پیج نمبر 393، اور اب یہ ہے 19ویں فصل پہ ہم پہنچ گئے سامعین۔ اس کی ہیڈنگ ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اٹھائے جانے والے سوالوں میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کی حکومت کس طرز کی ہوگی؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ عوامل جن میں قوم کی سعادت و بدبختی اور اصلاح اور فساد پوشیدہ ہوتا ہے وہ اس معاشرے میں رائج قوانین ہوتے ہیں۔ یہ قوانین معاشرے کو بلندی یا پستی تک لے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں معاشرے کی زندگی اس میں رائج قوانین کی مرہون منت ہوتی ہے۔ تو قانون ثقافتی اور عملی وسائل فراہم کرتا ہے یا تعلیمی وسائل کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قانون ہر قسم کی آزادی دے دے اور ہر برائی کے لیے راہ ہموار کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اخلاقیات اور شرعی حدود کی حفاظت کرے اور وقار کے خلاف ہر حرکت سے روکے۔ قانون علاقے کو خوشحال کرتا ہے اور معاشرے کو سکون فراہم کرتا ہے، اور یا بھوک اور تندرستی سے دوچار کرتا ہے۔ اسی طرح کی ہزاروں مثالیں بیان ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قانون میں سب کچھ ہوتا ہے، خصوصاً حکم اور قضاوت کے معاملے میں۔ پس قاضی یا حاکم مظلوم کی فریاد رسی بھی کر سکتا ہے اور باطل کی حمایت بھی، نیز وہ لوگوں کے جان و مال، عزت و آبرو کا محافظ بھی ہو سکتا ہے اور ان سے کھیلنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں انسانی معاشروں میں لاکھ قوانین لاگو ہوں، ان میں سے بعض قوانین کا نتیجہ عقل و عدل کے مطابق ہے اور اکثر کا مفہوم اخلاق اور دیانت کے خلاف ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو تمام جعلی قوانین ختم ہو جائیں گے اور قرآن و سنت پر 393 مبنی صحیح قوانین کی حکمرانی ہوگی۔ یہ ہم پیج 394 پہ آ گئے۔ اس وقت انسانی معاشرہ تمام غلط قوانین کے برے نتائج سے پاک ہو جائے گا اور اسلامی قوانین دین و دنیا میں انسانوں کی سعادت کے ضامن ہوں گے، اور میرے خیال کے مطابق ان قوانین پر صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں صحیح طور پر عمل ہوا اور بعد میں انہیں فراموش کر دیا گیا۔ حقیقت میں ہدف الہی بھی ابھی تک متحقق نہیں ہوا۔ اچھا، اس کریم ذات نے انسان کو خلق کیا نجس چیز نہیں۔ ایک منٹ سامعین، یہاں سے مس پرنٹ ہے، میں پھر پڑھتی ہوں۔ حقیقت میں ہدف الہی ابھی تک متحقق نہیں ہوا۔ اس کریم ذات نے انسان کو خلق کیا، جس چیز کی اسے ضرورت تھی اس سے نوازا، پانی، ہوا، مٹی، معدنیات عطا کی، طبیعت کو اس کے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اچھی طرح گزارے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حکمران لوگوں کی اعلیٰ زندگی کے درمیان رکاوٹ بنے رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ذلت اور خواری کی زندگی گزار کر داعیِ اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ یہ تو دنیاوی حساب سے زیادتیاں اور غلط قوانین کے غلط نتائج تھے، مگر عقائد کے اعتبار سے خدا نے انبیاء و مرسلین کو انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، ان کے دلوں میں ایمان کا بیج بوئیں، ان کی عقلوں کو بیدار کریں اور انہیں خدا کی نعمتوں کی شناخت کرائیں۔ لیکن بہت سے لوگ ان حضرات کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کے مقابلے پر اتر آئے، ان سے جنگیں شروع کر دیں اور ان کی توہین کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن گواہ ہے کہ کفار نے اپنی کارستانیوں کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ہجرت پر مجبور کر دیا. آپ نے جنگیں کی اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر اور دیوانہ کہا. بعد میں جب اسلام نے استقرار پکڑا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ و امام مقرر کریں. رسول خدا نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم کے مقام پر اس امر الہی کو نافذ کیا. وہاں قریباً 1,20,000 افراد موجود تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: من کنت مولا فہذا علی مولا. لوگوں کو اس طرح علی اطاعت کا حکم دیا، لوگوں کو حضرت علی کی اطاعت کا حکم دیا اور انہیں ان کی دشمنی اور مخالفت سے ڈرایا. لیکن بہت سے لوگوں نے رسول خدا کے اس امر کی مخالفت کی اور بعض لوگ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے مسند خلافت پر آ بیٹھے اور مسلمانوں کی سیاہ تاریخ کا آغاز ہو گیا. ان زمانوں میں انسانیت کا وہ برا حال ہوا کہ قلم اسے بیان کرنے سے عاجز ہے. امام مہدی علیہ السلام کا منفرد دور حکومت، یہ ہیڈنگ ہے، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کا منفرد دور حکومت. جب ہم امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سے بحث کرتے ہیں تو ہماری یہ بحث 2 حصوں میں مقیم ہوتی ہے. پہلا نقطہ احکام صادر کرنا اور مختلف شعبہ زندگی کے قوانین و تعلیمات وضع کرنا. دوسرا نقطہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، خواہ فریقین کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. پہلے نقطے کے اعتبار سے ہم تھوڑا پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تمام غیر اسلامی قوانین ختم کر دیں گے اور قرآن و سنت پر مبنی نئے اسلامی قوانین معاشرے میں رائج کریں گے. خلاصہ یہ کہ جو قوانین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں رائج کیے تھے، امام مہدی علیہ السلام بھی وہی قوانین اپنے زمانے میں جاری کریں گے. اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام اور بھی سرگرمی انجام دیں گے، جیسے پلوں اور حفاظتی بندوں کی تعمیر کریں گے، سڑکوں اور مرکزی راستوں کی مزید توسیع کریں گے، نہروں کی کھدائی کروائیں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے مردہ اور غیر آباد زمین پر زراعت کریں گے اور لوگوں کے لیے زمین کے معاون خزانے نکالیں گے. اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام اور ظہور کے بعد ہوگا. سامعین، ہم 395 پیج کے آخری حصے پر ہیں اور اس میں ہیڈنگ ہے دوسرا نقطہ، اور اس کے آگے لکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کی قضاوت. امام مہدی علیہ السلام جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے تو آپ علیہ السلام کا طریقہ کار اپنے اجداد طاہرین سے مختلف ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ حالات کے بارے میں اپنے علم و اطلاع کے پیج 396 کے مطابق فیصلہ کریں گے، نہ کہ گواہوں کی گواہی کا انتظار کریں گے اور نہ وہ دلیلیں تلاش کریں گے کہ جو دعوے کو ثابت کرتی ہوں گی. اس موضوع سے بحث 2 طریقوں سے ہوگی. پہلا طریقہ کار، اس کتاب کے گزشتہ مباحث میں ہم اس صحیح و متواتر حدیث کا بار بار تذکرہ کر چکے ہیں کہ رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام زمین کو ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. اور یہاں یہ بات ذکر کر دینا مناسب معلوم ہو رہی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بہت سی کتابوں میں سینکڑوں مرتبہ بہت سے طریقے سے اس طرح مروی ہے کہ اس میں شک کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. یہ لازمی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس انتظار میں نہ ہوں گے کہ کوئی ان کے پاس آ کر ہی اپنی مظلومیت کا شکوہ کرے، بلکہ وہ خود مظلوم کی داد رسی اور ظالم کی سرکوبی کو پہنچ جائیں گے. دوسرا طریقہ، یہ ہیڈنگ لکھی ہے، پہلا طریقہ ہم نے پہلے پڑھا اور دوسرا پڑھتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے درمیان قسموں اور گواہوں کے ذریعے فیصلہ کراتا ہوں. شاید اس حدیث پاک کی مطلب یہ ہو
کہ نبی لوگوں کے درمیان اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرتا. مثلاً اگر نبی اپنے علم نبوت سے یہ معلوم کر لیں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس شخص پر حد جاری نہیں کریں گے، بلکہ گواہوں کی گواہی کا انتظار کریں گے، اور اگر چور کی چوری پر دلیل قائم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حد جاری کر دیں گے. یہ اس لیے کہ اگر رسول اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل کریں گے تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل سنت ہوتا اور ہر قاضی کے موقع مل جاتا کہ وہ اپنے علم و اطلاع کے مطابق فیصلہ کرے، اور یوں سارا نظام مختل ہو جاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے برے قاضیوں اور جابر حکمرانوں کے لیے تمام دروازے بند کر دیے تاکہ وہ لوگوں کے مابین اپنی مرضی کے فیصلے نہ کریں اور یہ عذر نہ کر سکیں کہ یہ فیصلہ ہم نے اپنے علم و اطلاع کے مطابق کیا ہے. پیج 397. لیکن امام مہدی علیہ السلام کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں اور کسی قسم اور گواہوں کا انتظار نہ کریں. درج ذیل 2 نکات کی بنا پر کہ نمبر 1 امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. آپ علیہ السلام کریں گے. امام مہدی علیہ السلام حدود کا اجرا کریں گے اور جس سے قصاص لینا ہوگا یہ تعزیز جاری کرنی ہوگی اس سے قصاص لیں گے، اور تعزیر ہے وہاں نقطہ لگ رہا تھا جیسا کہ تعزیر جاری کرنی ہوگی، اس سے قصاص لیں گے اور تعزیر جاری کریں گے، حتیٰ کہ گواہ اور بینا کے بغیر بھی اچھا بے یہ نون ہے. اس مطلب کی وضاحت کے لیے ہم 2 مثالیں بیان کرتے ہیں. نمبر 1 اگر ایک انسان اپنے گھر میں شراب پیے اور دوسرا اسے نہ دیکھ سکے تو اس کے اس کام پر گواہی دینے کہ وہ اس کے اس کام پر گواہی دے، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے علم امامت سے اس کے اس عمل پر مطلع ہو جائیں گے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لیکن دیکھیں گے اس کے کام گواہی دیں گے، لیکن امام علیہ السلام اپنے علم امامت سے اس کے اس عمل پر مطلع ہو جائیں گے اور آپ علیہ السلام کو حق حاصل ہوگا کہ آپ اس پر شراب پینے کی حد جاری کریں. اوکے. نمبر 2 اور اگر ایک انسان ایسے جرم کا ارتکاب کرے کہ جس کی بنا پر وہ سخت سزا کا مستحق ہو تو امام علیہ السلام کو حق حاصل ہوگا کہ آپ علیہ السلام اسے اس کام کی سزا دیں. امام علیہ السلام اس وقت ہر اس کام کو جان لیں گے جسے کوئی جرم کیا ہوگا اور وہ اپنے علم امامت سے اس پر اطلاع حاصل کر لیں گے اور اس پر قانونی حد جاری کریں گے. امام علیہ السلام کا یہ طریقہ کار ہر مجرم کو جرائم سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہوگا اور اس وجہ سے لوگ ہر قسم کے انحراف سے ڈر جائیں گے. اور ہمارے اس بیان کی تائید امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص حضرت قائم کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ امر نہیں کریں گے. جب امام علیہ السلام اس کی گردن اڑانے کا حکم دیں گے تو مشرق و مغرب ڈر جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے اور اسی طرح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اس وقت کسی بھی اسلامی قانون کی مخالفت کی جرت اور ہمت نہیں ہوگی. اب پیج نمبر 398 پہ ہم آ گئے ہیں. اس بارے میں احادیث کافی ہیں، ہم ان میں سے چند ایک ذیل میں ذکر کر رہے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت قیام فرمائیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح فیصلے فرمائیں گے اور دلیل طلب نہ کریں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری نسل سے ایک مرد خروج کرے گا، وہ آل داؤد کی طرح فیصلہ کرے گا، بریکٹ میں لکھا ہے اس فیصلے پر کسی کی شہادت یا دلیل نہ مانگے گا اور ہر ایک کو اس کا حق عطا کرے گا، بروایت دیگر ہر انسان کو اس کا فیصلہ عطا کرے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ یہ مہدی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے پر شہادت نہ لیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے
ہی فرمایا کہ جب حضرت قائم علیہ السلام حضرت قائم آل محمد قیام کریں گے تو لوگوں کے مابین حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح فیصلہ کریں گے، انہیں گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، خدا ان کو الہام کرے گا تو وہ اپنے علم سے فیصلہ کریں گے اور سب لوگوں کو ان کے پوشیدہ کاموں سے آگاہ کر دیں گے۔ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے طرز فیصلے سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں حضرت داؤد کی شریعت مراد نہیں، کیونکہ اسلام کی آمد کے بعد باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے اور کسی سے گواہ طلب نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، خدا کے حکم سے حقیقت ان پر آشکار ہو جاتی تھی اور آپ علیہ السلام مدعی اور مدعا علیہ کے قول کی پرواہ نہ کرتے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کس طرح ساری دنیا میں یوں فیصلے کریں گے، حالانکہ آپ تو یوں فیصلے اس شہر میں کریں گے کہ جس میں آپ ہوں گے۔ اس کا جواب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان سے یوں پیش کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب قیام کریں گے تو زمین کے ہر کونے سے ایک شخص بھیجیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ تمہارا عہد تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تمہارے سامنے کوئی امر پیش ہو اور تو اسے نہ سمجھ سکے اور اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے تو اپنے ہاتھ میں دیکھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اس حدیث مبارک کے بارے میں 3 طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں۔ 1، اس حدیث کو معجزے پر حمل کیا جائے گا، یعنی بوقت ضرورت احکام شرعیہ اس حکمران کے ہاتھ پر لکھے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ 2، اس حدیث کا اشارہ کسی وائرلیس آلے کی طرف سے جس کی وجہ سے تائبین امام علیہ السلام سے متصل ہو جائیں گے اور مرکز قیادت سے اس مشکل امور کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ 3، اور اس حدیث کا کوئی اور مطلب ہے جسے خدا جانتا ہے اور وہ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد سامنے آئے گی۔ خلاصہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے نائبین کے درمیان مکمل رابطہ ہوگا اور یوں نظام عدل و انصاف ساری دنیا میں رائج ہو جائے گا۔ تو یہ سامعین پیج 399 پہ ہم نے 19ویں فصل کو مکمل کیا۔ اس کے بعد اب ہم ملتے ہیں اگلی آڈیو میں اگلی نئی فصل کے ساتھ اور پیج نمبر 400 کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔